ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شان رمضان کے سیگمنٹ قصص الانبیاء میں خوش آمدید۔ مجھے بہت مسرت ہوتی ہے اس سیگمنٹ کو اناؤنس کرتے ہوئے، اس لیے کہ سال بھر جو آپ لوگوں کا فیڈ بیک رہتا ہے اس سیگمنٹ کے حوالے سے وہ سن کے ہمارا دل بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب آپ لوگ کہتے ہیں، میں تو یقین کرتا ہوں اس بات کا کہ ہم خود اپنے آپ کو سیکھنے والوں میں سب سے آگے لائن میں رکھتے ہیں، لیکن جب آپ بتاتے ہیں کہ آپ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ بچوں کو بٹھا کر یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت لطف آتا ہے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ظاہر ہے مستند ترین حوالوں کے ساتھ، بالکل کریڈیبل حوالوں کے ساتھ، لیکن ایک تھوڑے سے جدید انداز کو، تھوڑی سی انٹرسٹنگ پریزنٹیشن کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے دلچسپ انداز سے آپ کی خدمت میں قصے ہم بیان کریں۔ اور آپ کے علم میں سحر کے نشریات میں ہم انبیاء کرام کے قصائص آپ لوگوں کو سناتے ہیں، اور یہ قصائص عام طور پہ ایک تسلسل سے ہوتے ہیں، سیریز ہوتی ہے نا۔ جیسے ہم نے آپ کو ان انبیاء کرام کے قصے جن کی قومیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو گئی تھی، قوم نوح، قوم عاد علیہ السلام، قوم سمود علیہ السلام، قوم شعیب، حضرت لوط کی قوم علیہ السلام، وہ سارے ہم نے آپ کو سنائے۔ پھر ہم نے آپ کو سیریز کی صورت میں واقعات عرض کیے، اس دفعہ کیا ہے اور اس دفعہ کیا منفرد ہے، یہ میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہیں ابراہیم علیہ السلام، سب نے نام سنا ہوا ہے۔ ان کے جو یہ دو بیٹے ہیں، جو کہ وقت اگین آج پہلی نشریہ تو کم ہے تو میں ذرا تیزی سے ہی پہلے ہی نشریے میں ذرا تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں جن کے واقعات جن کے زیادہ معروف ہیں، وہ دو بیٹے ہیں۔ کون؟ اب اگین بزرگ تو جانتے ہیں، بچوں کے لیے ایک ریپیٹیشن ہے صرف۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور بیٹے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام۔ فور اے مومنٹ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ابھی چھوڑ دیں، اسحاق علیہ السلام پر آ جائیں، ٹھیک؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ان کا لقب ہے اسرائیل، آپ نے نام سنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ جن کی جو اولاد ہے، جن کی جو نسل ہے، وہ کیا کہلائے گی؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹے، ٹھیک؟ بنی اسرائیل میں آگے بہت سارے انبیاء ہیں۔ کون؟ موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، یعنی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے انبیاء اور بہت بنی اسرائیل، ٹھیک؟ اب آئیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے نا، اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیے۔ اب اسماعیل علیہ السلام پر آئیے تو بنی اسماعیل میں کون آئے؟ یعقوب علیہ السلام کی نسل بنی اسرائیل کہلائی۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل کیا کہلائے گی؟ بنی اسماعیل کہلائے گی، ٹھیک؟ وہاں یعنی بنی اسحاق میں کون ہے؟ حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت یحییٰ ہو، یا حضرت ہارون۔ اور بنی اسماعیل میں کون ہے؟ فخر موسیٰ ہو، فخر عیسیٰ ہو، فخر یحییٰ ہو، فخر ہارون، وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی فضیلتیں کئی حوالوں سے سنی ہیں، آپ ان کی عظمت جانتے ہیں، لیکن ذرا یہ پہلو تو دیکھیں، آپ عظمت دیکھ رہے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی، آپ شان دیکھ رہے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کی کہ ان کی نسل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں۔ یہ میں نے تمہید کیوں باندھی؟ اس دفعہ داستان انبیاء میں ہم آغاز کر رہے ہیں۔ داستان ابراہیم و بنی ابراہیم و اسماعیل و بنی اسماعیل سے، اور پھر اس سیگمنٹ میں آگے جا کر پہلی بار اس سیگمنٹ میں داستان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سیگمنٹ میں شامل ہو، یعنی رسول اللہ کی سیرت اور زندگی کے واقعات پہلی مرتبہ اس سیگمنٹ میں پوری ایک داستان سٹوری کی صورت میں آگے جا کے آئے گی۔ شان رمضان 2025 میں آغاز ہے داستان بنی اسماعیل، اور پھر فخر اسماعیل،
سرکار دو عالم. اسی داستان میں اور بہت ساری داستان ہیں. یہ دیکھیے یہ منظر تو دیکھیں, یہ میری اور آپ کی جان خانہ کعبہ کا منظر ہے, براہ راست منظر ہے. لاکھوں فرزندان توحید عمرے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ کیوں دکھا رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ اسی سیریز میں آپ اپنے بچوں کو بتائیے, دکھائیے, داستان خانہ کعبہ بھی بیان کی جائے گی. یعنی وہ کعبہ جس کو دیکھ کر میرے اور آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں, اس کی بھی تو کوئی ہسٹری ہوگی نا, کب بنا, کیسے بنا, کیا ہوا تھا. داستان کعبہ بھی آئے گی اسی سیگمنٹ میں. کیوں؟ ہاؤ اٹ از ریلیونٹ, کیونکہ یہ ساری داستان زمین کے اسی گوشے کے گرد تو گھوم رہی ہے, اس کا بڑا حصہ. سو ہم اس کی تاریخ اور اس کی داستان بھی جان لیں گے. آگے بڑھتے ہیں. میں اپنے الفاظ میں آپ سیٹ بیلٹس باندھ لیں, تیاری پکڑ لیں, روٹین بنا لیں, ٹائم نوٹ کر لیں, بچوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. روزانہ انشاءاللہ کم و بیش اس وقت ہم اس سیگمنٹ کے ساتھ, آج پہلا نشریہ ہے, تھوڑا سا ٹائم آگے پیچھے, کل ہم ایگزیکٹ ٹائم کے ساتھ ہاتھ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کچھ نئی باتیں جانیں گے انشاءاللہ, کچھ باتیں ریوائز ہو جائیں گی, کچھ میموریز ریفریش ہو جائیں گی, لطف آئے گا انشاءاللہ. داستان کا آغاز. آپ نے دیکھا میرے ارد گرد منظر تبدیل ہو گیا ہے. ہم ہزاروں سال پہلے چلے گئے. کچھ اس طرز کا شہر ہے, خیالی تصاویر ایک منظر میں جانے کے لیے. ہم آج سے 500 نہیں, 1000 نہیں, 1500 نہیں, 2000 نہیں, تقریباً 4000 سال پہلے چلے گئے ہم. صحیح. ایک ملک ہے, اس کا نام ہے عراق. اس کا ایک شہر ہے, اس کا نام ہے اس طرح کا نام ہے. اس شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا ہے. بہت پیسے ہیں بادشاہ کے پاس, بڑا امیر کبیر ہے, بہت پیسے ہیں اس کے پاس. ہم محاورتاً نہیں کہتے ہیں کہ یہ بات فلاں تو اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے بھائی, ہم ایکسپلین کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ بہت مغرور ہو. تو یہاں کا بادشاہ اپنے آپ کو ایکچولی خدا سمجھتا تھا, نعوذ باللہ. یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا نہیں تھا بھائی, یہ چاہتا تھا کہ لوگ اس کو خدا سمجھیں, لوگ اس کو خدا کہہ کے پکاریں, خود بادشاہ کہہ کے نہیں, حاکم کہہ کے نہیں, مجھے خدا بولو. نعوذ باللہ. اس کی صرف یہ خواہش نہیں تھی, یہ چاہتا تھا لوگ اس کی باقاعدہ خدا کی طرح تعظیم کریں, یہ چاہتا تھا لوگ اس کو باقاعدہ سجدے کریں. نعوذ باللہ. ٹھیک ہے, یہ صرف یہ چاہتا نہیں تھا, اس نے اس کے اکارڈنگلی ارینجمنٹس کیے ہوئے تھے. کیا مطلب؟ اس نے اس شہر کے الگ الگ دروازوں, آپ کو پرانے زمانے میں شہروں کے دروازے ہوتے تھے, لاہور کے دروازے, قدیم شہروں کے دروازے ہوتے تھے باقاعدہ. اس بادشاہ نے شہر کے ہر مرکزی دروازے پر اپنے بت لگائے ہوئے ہیں, اور لوگوں کو آرڈر ہے کہ جو یہاں سے گزرے گا وہ سجدہ کر کے گزرے گا مجھے. صرف یہ نہیں ہے, بلکہ اس نے اس زمانے کے لحاظ سے آپ سمجھ لیں الارم سسٹم لگایا ہوا ہے. کیا مطلب؟ الارم سسٹم ایسا ہے کہ کوئی شخص شہر کے دروازے سے گزرا اور اس نے سجدہ نہیں کیا تو گھنٹیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ بندہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتا تھا کہ اچھا اس نے یہ جرم کیا ہے کہ بادشاہ سلامت کو سجدہ نہیں کیا اس نے. اس بادشاہ کا نام کلرز کریں گے.